محترم سامعین، کافی دوست میرے ویڈیوز پر اعتراض کرتے ہیں کہ جب تو کوئی آیت قرآن تلاوت کرتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا اور شروع کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان کا سوال اپنی جگہ پہ ایک طرح سے ان کے تصور کے مطابق وزن رکھتا ہے، لیکن میں برابر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہوں۔ اور وہ کیوں پڑھتا ہوں یہ بھی میں نے آپ سے گزارش کی ہوئی ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی ہر بات کے یعنی دلیل میں قرآن کو پیش کروں۔ وہ قرآن کے حوالے سے جواب میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورۃ نحل ہے، اس کی آیت نمبر 98 ہے، 2 کم 100۔ اس آیت کا ترجمہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، پھر بھی میں ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے مخاطب، پھر مخاطب میں جناب نبی علیہ السلام سے لے کر سارے کے سارے انسان آ گئے۔ اذا قرأت القرآن، جب تو پڑھے قرآن کو، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کر۔ اس کی معنی یہ ہے کہ پناہ مانگ اللہ سے شیطان مردود کے شر سے۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، میں اس وجہ سے قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھتا ہوں۔ رہا سوال، آپ کا حق ہے، سب کا حق ہے کہ پوچھے یہ کیوں؟ بسم اللہ تو ہمارے دل کا آواز ہے۔ بسم اللہ کے لیے تو ہم ہر وقت دل میں یہی تصور رکھتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کے نام سے ہو۔ ہر کام کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کے لیے ہے۔ یہ ایک فرق ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب کام کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ صرف قرآن کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب قرآن پڑھو، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ بہت غور طلب نکتہ ہے۔ وہ کیا ہے نکتہ؟ خاص قرآن کے ساتھ یہ حکم کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ قرآن کے اندر خلل ڈالا ہوا ہے شیطانی پیشوائیت نے۔ جو مذہبی پیشوائیت ہے وہ شیطان ہے، وہ مذہبی پیشوائیت جو ہے وہ دشمن قرآن ہے۔ انہوں نے قرآن کو بگاڑا ہے، ہر وقت اس کے در پہ رہتے ہیں کہ قرآن کی معنی کو الٹا کر کے کسی کے کھوپڑی میں ڈالیں، قرآن کی معنی کو غلط سمجھائیں لوگوں کو، قرآن کے در پہ ہر وقت رہتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا اذا قرأت القرآن، جب تو پڑھے قرآن کو، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اللہ سے پناہ مانگ شیطان الرجیم۔ اللہ سے پناہ مانگ کہ یعنی تجھے ہر وقت ڈر رہنا چاہیے، خوف رہنا چاہیے کہ غلط معنی نہ میرے ذہن میں شیطان ٹھونس دے، اور غلط معنی شیطانی نمائندوں نے ٹھونسی ہوئی ہیں۔ غلط معنی ہے، میں نے کہا صلاۃ کی معنی غلط کی ہوئی ہے۔ صوم، جس کو انہوں نے غلط ترجمہ روزے کے نام سے دیا ہے، روزہ صوم کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ روزہ معنی یومیہ، روزہ معنی ڈیلی، روزہ معنی روزانہ، روزہ معنی ہر روز۔ اس صوم سے کہاں روزے کی معنی جڑتی ہے؟ یہ فرضی معنی ہے صوم کی۔ صوم کی تو معنی ہے کنٹرول، ضبط کرنا، خود کے اوپر ضابطہ رکھنا۔ صوم کی معنی یہ ہے۔ روزہ اس کی معنی کیوں رکھی گئی یہ بھی بڑا تفصیل ہے، شاید میں پہلے کسی لیکچر میں بتا چکا ہوں گا۔ تو انہوں نے معنی بگاڑی ہوئی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے قرآن کو پڑھتے وقت شیطان کی پناہ، شیطان سے اللہ کے پناہ میں آ جاؤ۔ تو وہ معنی غلط تمہارے ذہنوں میں رکھے گا تو میں اللہ ہی ان کی غلط معنیوں سے تم کو بچا سکتا ہوں۔ تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اللہ کا حکم ہے کہ قرآن کو پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھا کرو۔ اس کے علاوہ میں
اسی بات کی تائید میں بلکہ آپ کے سوال کے جواب میں کہ اعوذ باللہ کیوں پڑھنا چاہیے، کیوں پڑھا جاتا ہے، یا اللہ نے کیوں حکم دیا ہے کہ قرآن کو پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھو، وہ بھی قرآن سے سنو، قرآن وہ اس کا جواب تمہیں بتاتا ہے۔ یہ صورت حج ہے، حج صورت کی آیت نمبر 52 ہے، اس میں ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی ایسا رسول نہیں بھیجا، ولا نبی ایسا نبی نہیں بھیجا، اللہ مگر اس نے اذا تمنا جب بھی دل کی چاہت سے خواہش کی چاہت دکھایا، خواہش دکھائی تو میں اللہ کے قرآن کو پہنچاؤں، اللہ کے قرآن کو پڑھاؤں، اللہ کے قرآن کو لوگوں تک تعلیم دوں، سکھاؤں، تو القی الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان اس کے تمنا بھرے شوق میں ذوق میں پہنچا ہے قرآن میں، کیا کرتا ہے شیطان؟ اس کے اندر شیطنت ڈال دیتا ہے۔ القی الشیطان فی امنیتہ، اس کے پہنچا ہے علم میں قرآن میں کچھ القاء اپنے ڈالتا ہے، اپنی معنی ڈالتا ہے، اپنے تصور ڈالتا ہے، اپنی خرافات ڈالتا ہے۔ جب نبی کے تعلیم میں، نبی کے علم وحی میں شیطان اپنی خرافات ڈالتا ہے، القی الشیطان فی امنیتہ، شیطان ڈالتا ہے اس کے تعلیم وحی کے اندر اپنی خرافات، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس چیز کو منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان نے نبی کے تعلیم میں ملاوٹ کی ہے، اللہ اس کو منسوخ کر دیتا ہے، ما یلقی شیطان، جو شیطان نے القاءات ڈالے ہیں، ثم یحکم اللہ آیاتہ، شیطانی القاءات کو اللہ مٹا کر پھر یحکم اللہ آیاتہ، باقی بعد میں اس کو محکم بناتا ہے اللہ اس نبی کی آیات کو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ یحکم اللہ آیات ہی، کس طرح، کس انداز سے نبی کے اس مسخ شدہ تعلیم کو جو شیطان نے گڑبڑ اس میں کی ہوئی ہے کس طرح محکم کرتا ہے؟ وہ اس طرح کرتا ہے کہ اس نبی کے مر جانے کے بعد دوسرا نبی بھیجتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ صحیح تعلیم اگلے نبی کی یہ تھی جو میں بتا رہا ہوں۔ شیطان نے جو مشہور کی ہے معنی ہے وہ شیطانی ہیں، وہ غلط ہیں، وہ درست نہیں ہیں، صحیح معنی اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتائے ہیں کہ اگلا نبی مجھ سے پہلے جو تمہیں بتا کر گیا تھا وہ صحیح تعلیم، محکم تعلیم یہ ہے۔ تو اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہر نبی کے تعلیم میں شیطان نے القاءات ڈالے ہیں، اور اس نبی کے وفات کے بعد ان القاءات کے ذریعے لوگوں کو شیطانوں نے بہکایا ہے، پھر اللہ نئے نبی کے ذریعے ان القاءات کو مٹا کر کے اس اپنے علم وحی کے یعنی تعلیم کو محکم کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا 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 آخری نبی تک آیا۔ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام تک یہ سلسلہ آیا تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ سلسلہ اب کب تک چلے گا، اب میں کیوں نہ اس علم کی، اپنے وحی شدہ کلام کی خود حفاظت کروں، اور آئندہ کے لیے پھر کسی شیطانی یعنی نمائندے کو، کسی شیطانی پیشوائیت کو یہ دم نہ ہو کہ قرآن میں ملاوٹ کر سکے، قرآن کے اندر اپنے القاءات ڈال سکے۔ پھر اللہ نے بھی اعلان کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اللہ کی حفاظت میں قرآن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب بھی شیطان القاءات کے لیے ہر قسم کا زور لگا رہے۔ لاہور کے اہل حدیثوں نے خود لکھا ہے کہ ہم نے 16 حرفی ملاوٹ والے قرآن بنائے ہیں، سعودی نے 4 بنائے ہیں، کویت نے 4 بنائے ہیں، مصر نے 4 قرآن بنائے ہیں۔ یہ شیطانی القاءات کا دور آج بھی چل رہا ہے، لیکن اللہ بھی اپنی چیلنج لیے کھڑا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم نے جو نازل کیا ہے تو ہم اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اب ان کے 16 قرآن، اب ان کے سعودی کے 4 قرآن، اب
کویت کے 4 قرآن، مصر کے 4 قرآن، 12 ان کے 16 ان کے کتنے ہو گئے؟ 28 ہو گئے۔ لیکن یہ کہتے ہیں انہوں نے میرے پاس ان کی کتاب موجود ہے، ان کا ماہ رسالہ رشد موجود ہے کہ ہم اور بھی قرأتوں کے بہانے سینکڑوں قرآن بنائیں گے۔ آؤ تم میدان میں، قرآن بھی تمہیں چیلنج کر رہا ہے، اللہ بھی تمہیں چیلنج کر رہا ہے، بناؤ تم اپنی القاعات شیطانی کو قرآن کے مقابلے میں، دیکھے گا کہ خدا تمہارا مقابلہ، تمہارا دم کتنا ہے جو تم اللہ کے ساتھ ٹکر کھا سکو۔